ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ کا ہمارے چینل ٹی ایس انڈیا میں استقبال ہے۔ اور جو لوگ ہم پر الزام لگاتے، یہ الزام سراسر جھوٹا ہے کہ مجلس کے کھڑے ہونے سے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں۔ ارے اب ہم اور کیا کر سکتے؟ ہمارے اخترالایمان صاحب نے دو خط لکھا ہے لالو پرساد یادو کو، ایک خط لکھا تیجسوی یادو کو کہ آؤ ہم سے اتحاد کر لو، بلکہ اخترالایمان صاحب نے یہ تک لکھ کر دے دیا کہ آپ مجلس کو صرف 6 سیٹ دے دیجئے اور ہم الائنس کرنے کے لیے، اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں تیجسوی یادو کو، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، ہم طاقت کی بنیاد پر تم کو لکھ کر دے رہے ہیں۔ تم فیصلہ جو لینا چاہتے لے لو، مگر یاد رکھو چناؤ کے بعد تم یہ نہیں کہنا کہ ممی ڈیڈی میرا بیٹ اور بال لے کر کوئی بھاگ گیا، کیونکہ یہ جنتا جانتی ہے کہ جنہوں نے ہم کو دھوکہ دیا اس کو ہم جواب دینا جانتے ہیں سیاسی طور پر۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک اور الزام لگاتے، ارے تم اگر جیت گئے تو تم منتری نہیں بنو گے۔ ارے ہم کو منتری اور سنتری سے مطلب نہیں ہے، ہم سیمانچل کی عوام کے، ہم سیمانچل کے غریب عوام کے خادم ہیں، ان کے نوکر ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز ہم کو اور کچھ نہیں مل سکتا۔ جن کو سنتری بننا ہے، منتری بننا ہے، مکھیہ منتری بننا ہے، ہم کو اس سے مطلب نہیں، ہم کو اس سے ہی مطلب ہے کہ تمہاری لیڈرشپ بنے، تم نیتا بنو، تمہارے مقدر کے فیصلے تم کرو گے۔ اب تک ہوتا ہی آیا ہے 50-60 سال کے عرصے میں، سیمانچل کے غریبوں کا فیصلہ کوئی پٹنہ میں بیٹھنے والا ظالم کرتا تھا۔ اب ظالم سے کہہ رہے کہ تو فیصلہ نہیں کرے گا، اب جو بھی فیصلہ ہوگا سیاسی سیمانچل کی سرزمین پر سیمانچل کی عوام کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم بی جے پی کو روکنا چاہتے ہیں۔ بی جے پی سے نقصان کیا راجد کے یادو نیتاؤں کو ہوتا ہے؟ کیا بی جے پی سے نقصان کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے؟ کیا بی جے پی سے نقصان کسی جے ڈی یو کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل ہم اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اخترالایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی
عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔